الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین کے مسائل اس موضوع پہ آج ہم دیکھیں گے کہ شوہر مطلب کہ اگر شوہر نے بیوی کو رکھا ہوا ہے جوائنٹ سسٹم میں، جیسے ہمارے ہاں جوائنٹ سسٹم چلتا ہے، تو کیا بیوی اگر ڈیمانڈ کرے شوہر کو الگ رکھنے کی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیوی اگر شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہے الگ کرنے کو، تو اگر شوہر کے پاس طاقت ہے تو بہتر یہی ہے کہ بیوی کو الگ رکھے، تاکہ کوئی بے پردگی کا مسئلہ نہ بنے۔ ظاہری بات ہے جوائنٹ سسٹم میں اس چیزوں کا خیال کم ہی رکھا جاتا ہے، تو اگر اس کے پاس طاقت ہے تو پھر اسے الگ ہی رکھنا چاہیے بیوی کو، اور بیوی کی ڈیمانڈ یہ جائز ڈیمانڈ ہے۔ لیکن اگر شوہر کے پاس طاقت ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا الگ، تو پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہتے ہوئے صبر کرے، صبر کے ساتھ رہے وہاں پہ۔ اور دیکھیں، اچھی بات تو یہی ہے کہ اگر شوہر نہ مانے، بعض کا یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ شوہر نہیں مانتا، طاقت بھی ہوتی ہے، شوہر نہیں مان رہا ہوتا، تو بیوی کو چاہیے وہ صبر کرے، سب کے ساتھ اچھے رہنے کی کوشش کرے۔ اپنی جو ساس ہے، جو شوہر کی جو ماں والدہ ہے، اس کو بھی اپنی ماں ہی سمجھے۔ جیسے اپنی ماں کی کوئی باتیں بیٹیاں سن لیتی ہیں، تو وہاں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہاں پہ بھی کوئی اگر بات ہو ایسی ویسی تو بندہ سن لیتا ہے۔ تو گھر میں اچھا رہنے کی کوشش کریں، جب رہنے اکٹھے ہیں تو پھر اچھے طریقے سے رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں جو اختلافات کی باعث بن جاتی ہیں چیزیں، تو رہا جا سکتا ہے جوائنٹ سسٹم میں پردے کے ساتھ۔ لیکن بعض لوگ سوچتے ہیں کہ خدمت نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ شوہر اگر کہتا ہے تو شوہر کی اطاعت بھی تو ضروری ہے۔ شوہر اگر کہتا ہے کہ آپ فلاں کام کر دیں، تو دیکھیں، آپ یہ کہہ سکتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں جی ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے شوہر کے ہماری خدمت، تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے بیٹے کی شادی کرنا، بیٹے کو کھلانا پلانا، بیٹے کو رکھنا، وہ بھی ذمہ داری نہیں ہوتی ماں باپ کی، لیکن وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹے کی شادی کون کر رہا ہوتا ہے؟ ماں باپ ہی کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ بیٹے کو گھر بنا کے دینا ماں باپ کی تھوڑی ذمہ داری ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عورتیں یہ بھی تو سوچ سکتی ہیں نا، اگر یہی شوہر کہہ دے میں دوسری بیوی لے کے آ رہا ہوں اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، تو پھر وہ ایک بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اب یہ بھی چیزیں سوچ سکتی ہے عورت کہ وہ دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ نہیں کرتا۔ اور ماں باپ ہمیشہ بچوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، شادی پہ بھی کرتے ہیں، اور بعد میں بھی اکثر ماں باپ بچوں کا خرچہ اٹھایا ہوتا ہے ماں باپ نے۔ تو کبھی عورت نے یہ نہیں کہا کہ خرچ تو ذمہ داری نہیں ہے ہمارے اوپر ماں باپ کی، شوہر کے، تو وہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ بات کبھی نہیں کوئی اٹھائے گا جہاں پہ اپنا مفاد ہے۔ تو ویسے بھی کسی کے ساتھ اچھا کرنا یہ نیکی ہے، تو شوہر کے ماں باپ تو اور بدرجہ اولی، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اور بڑی نیکی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں، اس کی مدد کریں، اس کا تعاون، تو شریعت تو نہیں آپ کو روکتی، بلکہ آپ کو ڈبل اجر ہو سکتا ہے۔ ایک تو آپ کی شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، اگر ایک شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں، اور شوہر اس سے اور ڈبل راضی ہوگا آپ کی، تو اس لیے آپ کی عزت بھی ہوگی شوہر کے ماں باپ کے ہاں، بہن بھائیوں کے ہاں، ایک اپنا مقام ہوگا۔ یہ چیزیں سوچ لینی چاہیے اگر آپ اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ کسی کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹی موٹی باتیں درگزر کرنی چاہیے۔ ویسے اصل شریعت کا حکم تو الگ الگ ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ چلتا ہے نظام جوائنٹ سسٹم کا، اس میں ہمیں شریعت کو دیکھتے ہوئے رہنا چاہیے، بے پردگی نہیں اس میں ہونی چاہیے۔ ہاں، ہو سکے تو اپنا کھانا پینا الگ ہی رکھیں تاکہ اختلافات کم ہوں، جھگڑے کم ہوں۔ جوائنٹ سسٹم میں ویسے جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، اس میں خیر کم ہے، شر زیادہ ہے۔ کچھ اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ہم مزید آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ